वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि चांद देखने पर कौमी खजाने से भारी रकम खर्च हो रही है। पढ़े लिखे उलमाए कराम मेरी तजवीज़ की हिमायत कर रहे हैं। चांद देखने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। जबकि चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो दीनी मामलात पर अपने वज़रा को बात करने से रोकें। उनका मज़ीद कहना था कि फवाद निज़ाम से लाइल्म दीनी मामलात पर बातों से गुरेज करें, वज़ीर आज़म उन्हें तारीख पढ़वाएं। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, चांद पर लाखों खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है? चांद देखने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। फवाद चौधरी दीन के मामलात पर जो मुतालिका वज़ीर है वो बात करें। मुफ्ती मुनीब, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, आप इस पर सबसे पहले कॉमेंट करें। सबसे पहली बात यह है कि फवाद चौधरी मेरे नज़दीक जिहाद कर रहा है। इस मुल्क के हर पढ़े लिखे बंदे को, सिविल सोसाइटी को, जेन्युइन उलमा की बात कर रहा हूं मैं, पढ़े लिखे नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी जेन्युइन कि वो फवाद का भरपूर तरीके से साथ दें। ये कुछ थोड़ी डायरेक्शन बदलो यार, कुछ सोच की बगैर ऐनक मैं आईने में अपना थोबड़ा नहीं देख सकता। चांद मुझे देखने का शौक है बड़ा। काहे के लिए भाई? प्रोफेशनल्स का काम है, उनको करने दो। कल तुम कोई और मुतालबा उठा के आ जाओगे। और जहां तक ताल्लुक है दीन पे बात करने ना करने का, बात सुने, ये हिंदू मत में ब्राह्मण की इजारादारी है। दीन कामिल में ऐसा कोई इजारा, ऐसी कोई मोनोपोली हरगिज़ नहीं है। झक मारते हैं हम लोग। ये सैकड़ों को हिसाब से तफासीर पड़ी हैं, ये पीछे मतलब को हद होती है। कल उठा के मुंह उठा के किसी को कह देंगे तुम दीन पे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल गलत है। ये मोनोपोली तोड़नी चाहिए। और मैं सलाम पेश करता हूं फवाद चौधरी को। उसका इनिशिएटिव बहुत आला, बहुत मस्बत और बहुत बरवक्त है। ये बदलो इसको। ये ब्राह्मणों वाली अप्रोच है, कोई बात ही ना करे दीन के बारे में। वाह भाई, हम मुसलमान नहीं हैं या जाहिल हैं हम? या लुगातुल कुरान पढ़ी है पीछे 3 किलो की, हाफिजू मैं इसका? हद हो गई भाई। खास तरह का गेटअप बना के आप समझते हैं आपके अलावा किसी को हक ही नहीं बात करने का। महाराज जी, बहुत हो जाएगी लंबी बात। बिल्कुल आपके ख्याल में दुरुस्त बात कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, और आगे बढ़ने वाली बात है ये जो वो कह रहे हैं। न्यायी साहब जिहाद कर रहे हैं फवाद चौधरी से, हसन साहब ने कहा, क्या इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? जिहाद लफ्ज़ तो है जद्दोजहद करना। तो जद्दोजहद की कई किस्में हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। आया वो इस्लामी जिहाद कर रहे हैं या कोई अहमकाना जिहाद कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो है वो ज़ाहिर है उसको व्याप करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। हसन साहब ने जो बात की है, क्यों न्यायी साहब? कोई मैं कह जिहाद की किस्में हैं, मैंने तो ये कहा ही नहीं अहमकाना। मैंने तो आपके बारे में कुछ नहीं कहा। आपने कहा है अहमकाना जिहाद। मैंने कहा कोई अहमकाना कर रहे हैं, इस्लामी कर रहे हैं, कोई इखलाकी जिहाद कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। जिहाद है जिद्दोजहद। जिहाद कैसे हो सकता है? जिहाद होता है जिद्दोजहद। इसकी क्या डेफिनेशन है? जिहाद है। अगर मैं हमाकत के अंदर अपनी जिद्दोजहद जारी रखूंगा तो मेरी क्या होगा? जिद्दोजहद होती है और ये पॉजिटिव मानों में है। मैं पॉजिटिव मानों में, देखो असूली तौर पे मैं हसन साहब की सारी बातों से मुतफिक हूँ कि मैं फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है असूली तौर पे मैं उससे मुतफिक हूँ। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल दुरुस्त है जो मुनीब साहब ने बात की है। उन्होंने बात हसन साहब वाली की है। उन्होंने कहा कि अगर आपका दीन के अंदर असूल फ़िक़्ह के ऊपर, रहनुमा असूलों के ऊपर आपकी तालीम नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, आपने नहीं पढ़ रखा, तो आप उसमें ना दखल दें। मसलन जब उन्होंने कहा कि 50 रुपए में हेलीकॉप्टर ले जाता है, या आज उन्होंने जियो के प्रोग्राम में सुबह फरमा दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी जो टेलीस्कोप है वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो उससे उनके दलील जो है, जो कि एक बात असूली तौर पर सही कर रहे थे, वो पूरी अंडरमाइन हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस टेक्नोलॉजी बने। तो अगले दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा फवाद, ये जो टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, ये कंपेटिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये टेक्नोक्रेट्स को नहीं जानी चाहिए, हमें जानी चाहिए। बारे ये उनका असूली मौक़िफ़ था। मैंने कहा ये आपके लिए सिवाय नदामत, एम्बेरसमेंट लाएंगी। अब टेलीस्कोप, उनको ये नहीं पता कि जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है उसका जो अपर्चर है वो उसका आधा किलोमीटर का उसका अपर्चर है। जो तो वो कह रहे थे जी दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, वो नासा में तो है ही नहीं।
سب سے بڑی ٹیلیسکوپ چائنا میں ہے جس کو اسکائی آئی کہتے ہیں, آئی آف دا ارتھ کہتے ہیں, آئی آف دا اسکائی کہتے ہیں, آئی آف دا ہیون کہتے ہیں. پھر دوسری رشیا میں ہے, رتن ہے جس کا نام. پھر تیسری اور چوتھی ناسا میں آتی ہے. اس کو چھوڑے, یہ بحث اور ہے. دیکھیں بات اصولی یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم ظہر پڑھتے ہیں, اثر پڑھتے ہیں. ایک زمانے میں آپ کامنٹ کر دیں, کیا ہمیں یہ یاد بھی ہے کہ نون لیگ کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر کون تھا؟ اب اگر فواد صاحب یہاں آئے ہیں تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کل بھٹی صاحب کو بتا دیں گے, وہ آپ کو بہترین جواب دے دیں گے. وہ کل آئیں گے تو یہ اس کا بہترین آپ کو خوبصورت جواب وہاں سے ملے گا. میں اس میں کوئی تعاون آپ سے نہیں کر سکتا ہوں. میں اپنی ایک بات چھوٹی سی رکھ لوں کہ جاوید غامدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. ایک انیشیٹو انہوں نے لیا, اس کے اوپر ہم چاہ رہے تھے کہ آپ بتا. آپ اپنے ٹاپک کے ساتھ رہیں. جاوید غامدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہہ دی ایک زمانے میں. نیائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی منیب صاحب وہ بات کہہ رہے ہیں جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں, آپ ان سے بھی اگری کر رہے ہیں اور آپ فواد چوہدری صاحب سے بھی اگری نہیں کر رہے, تو سمجھ نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں منیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں. منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے, آپ کی تعلیم نہیں ہے, آپ نے نہیں پڑھا ہوا, 4 منٹ دیے تو آپ کیوں اس کے اندر دخل دیتے ہو؟ دیکھیں جاوید غامدی صاحب نے قصہ مکا دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ظہر, اثر, مغرب کسی زمانے میں آپ سورج دیکھ کے کرتے تھے نا, آج کل آپ گھڑی باندھ کے کرتے ہو. تو انہوں نے کہا تھا جی یہ گھڑی تو ظاہر ہے جب گھڑی نہیں تھی تو سورج دیکھ کرتے تھے. اب آپ کے پاس کیلنڈرز بن چکے ہیں. فواد چودھری کی بات اصولی طور پر درست ہے. تو منیب صاحب کے ساتھ یا کسی بیٹھ کے کوئی, لیکن اجماع امت علماء ہونا ضروری ہے. اس کے اندر بہت کنٹروورسی ہے. غامدی صاحب نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس طرح یہ چل رہے ہیں, یعنی کہ جمعہ جو ہے حکمران اسلامی حکومت میں پڑھا جاتا ہے, حکمران پڑھاتے ہیں, لیکن اب چل رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں, آپ بھی پڑھ لیا کریں. اگر یہ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں, لیکن اصولی اس کو طے کرنے کے لیے فواد چودھری صاحب نے راستہ غلط اختیار کیا ہے اور اپنا مذاق اڑایا. ریما صاحب, نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو مفتی منیب صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے فواد چوہدری صاحب کو. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, بالکل نہیں, میں نے یہ کہا ان کو بیٹھنا کیا چاہیے. آپ میری پتری آپ نے کہاں سے سن لی ہے؟ میں نے کہا مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر دین کا علم نہیں ہے, اس کی گہرائی نہیں جانتے, اس کے اندر پتہ نہیں کیا اس میں بحثیں 1400 سال سے کئی دفعہ بحث ہو چکی ہوگی, کئی دفعہ اس کے اوپر مناظرہ ہو چکا ہوگا علماء کے درمیان بھی اور دوسروں میں بھی, اور کیا کیا اس میں ہے. تو جنہیں پڑھ رکھے کرے بات, میرے تو علم بڑا کم ہے. ٹھیک نہیں صاحب, ٹھیک. ریما, مفتی منیب صاحب کے لیے سب سے اہم دن ہوتا ہے جب چاند دیکھنے کا موقع آتا ہے, عید یا رمضان کا, تو آپ کے خیال میں اب یہ اگر ان سے حق چھینا جاتا ہے تو یہ کیسا ہوگا؟ افسا, مجھے تو بہت یاد آئیں گے مفتی منیب صاحب دوربین میں سے چاند دیکھتے ہوئے, لیکن مفتیوں کے لیے پاکستان میں بہت جابز ہیں, میرے خیال ہے انہیں اور بہت کام ملے گا. فواد چودھری صاحب کا جو موقف ہے بالکل درست ہے, اور میرے خیال ہے حسن نثار صاحب نے بہت خوبصورتی سے بہت پاورفلی ڈسکرائب کیا ہے کیوں. لیکن 2 اور سوال اٹھتے ہیں میرے لیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف چاند دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے, پاکستان میں بہت سے اور ایشوز ہیں. ابھی چائلڈ میرج بل ہی آپ دیکھ لیں جو ابھی جس پہ کیا لوگوں کے جو ہے موقف سامنے آ رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے ایک بیکورڈ سوچ اور ایک پروگریسو سوچ کے بیچ میں بالکل پھنسے ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں, پروگریس کریں, انلائٹنڈ سوچ کی طرف جائیں. اور اگر مذہب کا سہارا لے کے کچھ لوگ ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, میرے لیے بہت اہم ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس طرف ہیں. کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے فواد چودھری صاحب بہت پروگریسو موقف لیتے ہیں, چاہے وہ خواتین کے بارے میں ہو, بچوں کے بارے میں ہو, اقلیتوں کے بارے میں ہو, لیکن عمران خان صاحب ان کا ساتھ نہیں دیتے. تو ان ایشوز پہ عمران خان صاحب کس طرف کھڑے ہیں, کس جگہ کھڑے ہیں, میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر چیز پہ ٹویٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس پہ بھی ہمیں بتا دیں کہ وہ کس کی سائیڈ ان کا کیا رائے ہے, یہ بھی جاننا ضروری ہے. ٹھیک, صافی صاحب مجھے تھوڑا سا زیادہ وقت اس لیے دے دے کہ میں مفتی منیب الرحمان اور مفتی پوپلزئی کے متاثرین میں سے ہوں. دیکھیں یہ ہر سال ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے. میں والدہ شکر الحمدللہ میرے پاس ہوتی ہے. آج ہمارا روزہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں سٹیٹ کو فالو کرتے ہیں, لیکن میرے بڑے بھائی اور میری سب سسٹرز جو مردان میں ہیں ان کا روزہ ہوگا. یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہر سال عید پہ ہوتا ہے کہ میری بہنیں, میرا بڑا بھائی اپنی والدہ کو فون کر لیتے ہیں مبارکباد کے لیے عید کے, ادھر سے جواب ملتا ہے کہ ہمارا تو روزہ ہے. یہ ہر سال ہماری یہ خوشی غارت ہو جاتی ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ فواد چودھری کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ زرداری اور عمران خان کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی, یہ اسی مفتی منیب الرحمان اور مفتی پوپلزئی صاحب کی وجہ سے ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ اگر مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتے
بہت سارے اسلامی ممالک میں جہاں اس طرح کی کمیٹیاں نہیں ہیں تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، ان کے شہریوں کے ساتھ ایک ہی دن میں روزہ رکھ لیتے، یا کم از کم ایک سٹی میں تو ہوتا ہے نا. لیکن ادھر آپ نے جس پہ کے لیے یہ بنائے ہیں، اور اب فواد چودھری صاحب کے بقول کہ ان کے ایک اجلاس پہ 40 لاکھ روپے خرچ آتے ہیں، تو انہوں نے تو ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے وہ خراب کر دیا ہے، مسئلہ ہمارے لیے بنا دیا ہے. شاید اگر یہ بیچ میں نہ ہوتے تو ہم عوام کو یہ رستہ نکال لیتے اور مردان اور اسلام آباد کی عید اور روزہ تو ایک کر لیتے. اب دوسری بات کہ جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین ہے، حکومتیں بدلی، مارشل لا بھی آئے، جمہوریت بھی آئے، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی آئے، اور یہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر کارکردگی اتنی زبردست ہے تو پھر ان کو بٹھا دے. پھر ایک اور بات دیکھیں، میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو کیوں فالو کرتا ہوں اس اختلاف کے باوجود؟ اس لیے کہ وہ اسٹیٹ کے نمائندے ہیں. اب اگر یہ اسٹیٹ کے نمائندے ہیں، کوئی آئینی ہوتا بھی نہیں ہے، تو فواد چودھری کو کیوں اختیار نہیں ہے اس پہ، جو اسٹیٹ کے وزیر ہیں؟ اور بالکل جو حسن صاحب نے بات کی کہ کیوں کسی مسلمان کو رائے دینے کا حق نہیں ہے، کل وہ جو خادم حسین رضوی یہاں پہ آیا ہوا تھا تو فواد چودھری نے تو اس کی حمایت نہیں کی، اس کا اتنا دینی علم تھا، لیکن ان کے ساتھ تو ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب اور اس طرح کے لوگ کھڑے تھے. پھر آج میرے لیے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آج ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کل مجھے مفتی پوپلزئی صاحب نے درجنوں علماء کرام کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بتا دیا کہ اتنی شہادتیں ہمیں ملی ہیں، اور مجھے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کئی علماء کے ساتھ کھڑے ہو کے بتا دیا کہ ملک کے کسی حصے سے چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی. ان دونوں میں ایک فریق تو جھوٹا ہے نا. یہ کیس اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا جائے، یا اس کے کہ ہمیں بتائیں کہ ان دونوں گروپوں میں ایک فریق تو جھوٹ بول رہا ہے نا. یا تو یہ کہیں کہ پشاور پھر پاکستان میں نہیں ہے، اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے اور ادھر وہ لوگ کہتے ہیں، تو ادھر خود اگر ان لوگوں کی اپنی اخلاقی حالت یہ ہو، اور دوسری طرف یہ کہے کہ بھئی کسی فواد چودھری کو اور کسی اس کو مذہبی معاملے پہ وہ بات کرنے کا حق نہیں. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ بالکل جہاد کر رہے ہیں. جو لوگ اسی طرح کے اجارہ داریوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، وہ جہاد ہوتا ہے. ٹھیک، صاحب اپنی اگزامپل دیتے ہوئے آپ نے بات کی، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کئی سالوں سے کتنے لوگ اس طریقے سے عید کے معاملے پہ، رمضان کب شروع ہو رہا ہے اس میں سٹرگل کرنا پڑتا ہے ان کو. کئی گھرانوں کی یہ حالت ہوتی ہے، کئی گھرانوں کی. آج آپ اس اسمبلی میں جائیں، دیکھیں جو وہاں کے ایم این ایز ہیں ان میں سے کئی نے روزہ رکھا ہوگا، اور یہ ان مفتی ان صاحبان نے یہ سب مبارک مہینہ ہے جس کو انہوں نے ویلکم کرنا ہوتا ہے. اس کا آغاز ہی اس طریقے سے ہوتا ہے کنفیوژن سے. بابر صاحب، آپ کے خیال میں کتنی جدید بات ہے جو فواد صاحب نے کی، اور اس پہ عمل درآمد کتنا جلدی ہونا چاہیے؟ اب صاحب حسن صاحب سے کمپلیٹلی اگری کرتے ہوئے، ریما سے بھی، صافی صاحب سے بھی، دیکھیے مجھے تو یہ نہیں، اب یہ ہم ڈرامہ دیکھتے رہے ہیں نا، کیا ایکسپرٹیز ہے کسی کی چاند کو ڈسکور کرنے کی، اور یہ ریلیجس کیسے ہے؟ ایک فیکچول چیز ہے کہ کیا چاند یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہے یا نہیں ہے. اب وہ مفتی صاحب نے کہا 10 سال کیوں، اب 100 سال کا، یا امریکہ میں 100 سال کا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ کس وقت چاند کہاں اس کی موومنٹ ہے، کہاں سے نظر آ سکتا ہے، کہاں سے نہیں نظر آ سکتا. تو ہم اگر ریلیجن کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو ہم اپنا مذاق اس طرح کی باتوں سے کیوں بنواتے ہیں؟ یعنی ریلیجن کا تو کوئی مطلب، کوئی آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرے، کوئی اسپرچولزم ایڈ کرے، کوئی جینون جو آپ کے مسئلے ہیں زندگی کے بارے میں سوچنے کے، لوگوں کے بارے میں سوچنے کے، ان مسائل کا حل کرے. تو جو سیریس ہمارے علماء کرام ہیں وہ ان چیزوں پہ توجہ کیوں نہیں دے رہے، وہ چاند کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ تو یہ ڈرامے اب بند ہونے چاہیے. چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے ان کے ساتھ کوئی فائدے ہوتے ہوں گے، اور کسی کی بھی دکان بند کریں اسے پسند نہیں آتی، لیکن بالکل میرا خیال ہے کہ فواد چودھری ٹھیک بات کر رہے ہیں. مہر صاحب، چاند دیکھنے کا معاملہ، اس کو مذہب سے جوڑنا آپ کے خیال میں درست ہے؟ یہ جو ساری ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر مفتی منیب صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں. دیکھیے، مفتی منیب ہوں یا پوپلزئی صاحب ہوں یا دیگر علماء کرام ہوں، ہمیں یہ سمجھا دیں کہ ایوب خان کے دور سے آج تک یہ جو 2-2 3-3 عیدیں ہم مناتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کی رسپانسبلٹی لے گا؟ اور کب علماء کرام نے اس کو کلیکٹیولی چیزوں کو دیکھا ہے اور اپنے آپ کو درست کیا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. ہم تو جب سے آج سے بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں اور عیدیں مناتے آ رہے ہیں. 2 منائیں، ایک زمانے میں 3 عیدیں بھی منا دی گئیں. تو میرا خیال ہے یہ اس چیز کو
जो फवाद चौधरी साहब बात कह रहे हैं, मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने सीरियसनेस अपनी बात को अगर उन्होंने वजन देना था तो उन्हें सबसे पहले ये बात काबीना में करनी चाहिए थी। सबसे पहले ये फेडरल गवर्नमेंट का फैसला आना चाहिए था। मुझे तो ये लगता है कि फवाद चौधरी साहब खबरों में रहना आता है उनको, और वो खबरों में रहना चाहते हैं, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी जब जन्म ले देती है तो उसके बाद गवर्नमेंट पीछे हट जाती है, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ गवर्नमेंट की पोजीशन कोई आएगी इसके ऊपर। एक मिनिस्टर ने एक पोजीशन ली है, वो मिनिस्टर इस बात को एक पूरा ड्राफ्ट बना के फेडरल कैबिनेट से अप्रूव क्यों नहीं कराया, फेडरल कैबिनेट ने क्यों फैसला नहीं किया, और चंद दिन पहले ही एक मिनिस्टर अनाउंस कर देता है उसका, और गवर्नमेंट को पता नहीं, आज भी अगर कोई चाहता तो प्राइम मिनिस्टर से पूछता कि आपकी इस पे क्या राय है प्राइम मिनिस्टर। और कल अगर फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ को विड्रॉ कर लेती है, फर्ज करें फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं फवाद चौधरी साहब गलत कह रहे हैं, तो फिर फवाद चौधरी साहब की क्या पोजीशन होगी, वो क्या पोजीशन लेंगे, क्या वो इस वजारत में रहेंगे या इस वजारत से इस्तीफा दे देंगे। तो मेरा ख्याल है इसको बजाय इसके कि जब हम टेलीविज़न डिबेट बना देते हैं, जब हमारे मिनिस्टर्स या उलमाए कराम इसको बहस में ले आते हैं, तो उससे जो असल सीरियसनेस है इस मसले की वो नहीं, इसमें मुझे सोल्यूशन हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट एक डिसीजन ले कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है और गवर्नमेंट क्या समझती है, पहले काबीना के सामने रखते इस मामले बात को, दुरुस्त है उनकी, बात दुरुस्त है, लेकिन उसको करने का अंदाज गलत है। बिल्कुल दुरुस्त मलिक साहब, आपका पॉइंट सामने आ गया। ऑप्शन आप भी फवाद चौधरी साहब का दे रहे हैं। पूरा पैनल हमारा फवाद चौधरी इस बारे में जो बात कह रहे हैं, जो उनका मौकिफ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।